بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 37 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 55، 56 اور 57 کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور یاد کرو اذ جب تم نے کہا یا اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نؤمنا ایمان لائیں گے لام پر کاف آپ پر حتیٰ یہاں تک نرا ہم دیکھ لے اللہ کو جہرہ سامنے فا پھر اخذت پکڑ لیا کم تمہیں الصاعقہ بجلی نے واو اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے ثم پھر بعثنا زندہ کیا کم تمہیں من سے بعد موت کم تمہاری تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا لعل شاید کم تم تشکرون شکر کرو شاید کہ تم شکر کرو واو اور ظللنا ہم نے سایہ کیا علا پر کم تمہارے الغمام بادل واو اور انزلنا اتارا ہم نے علا پر کم تمہارے المن والسلوى من و سلوى کلو کھاؤ من سے طیبات پاکیزہ رزق ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا کم تمہیں واو اور ما ظلمو ظلم نہیں کیا انہوں نے نہ ہم پر واو اور لیکن کانو وہ لوگ انفس جی جانو ہم ان کی یظلمون ظلم کرتے تھے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلی ہے دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لے کر آئے ہیں اور تورات لے کر آئے ہیں اور بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، تو بعض گستاخ لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے وہ یہ کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہے گا کہ یہ میری کتاب ہے تو ہم پھر ایمان لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت مل گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کوہ طور پر چلو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ والی بات بھی ارشاد فرما دی جائے گی۔ تو بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 افراد منتخب کیے۔ اب یہ جو 70 افراد ہیں یہ چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں کوہ طور پر۔ کوہ طور پر جا کے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتے اور قبول کر لیتے، وہ آگے سے یہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے، تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر یہ نہ کہہ دیں کہ یہ میری ہی کتاب ہے تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ،
ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی شخص میں یہ طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل واضح اور ظاہر دیکھ سکے۔ چنانچہ جب یہ بنی اسرائیل کے یہ جو 70 لوگ تھے انہوں نے یہ والی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بجلی نازل ہوئی اور انہوں نے اس بجلی نے آ کے ان سب کو جلا دیا اور یہ سب کے سب لوگ موقع کے اوپر ہی مر گئے۔ اسی کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر اور اسی طریقے سے تورات پر، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے بجلی نازل ہوئی وانتم تنظرون، تم دیکھتے رہ گئے، مطلب تمہیں کوئی ہوش نہیں رہی کہ تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب ان 70 افراد کے اوپر بجلی گری اور یہ لوگ موقع کے اوپر فوت ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل پہلے ہی بدگمان رہتے ہیں تو وہ مزید بدگمانی کے اندر مبتلا ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں موسیٰ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے، کیسے جا کے ان کو قتل کر دیا ہے، تو آپ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں، ان کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رحمت کا معاملہ ہوا اور یہ جو لوگ 70 کے 70 افراد وہاں پر مر گئے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا کی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اور یہ جو ہٹ دھرمی ہے اور ضد ہے اسے تم باز آ جاؤ۔ آگے دیکھیں ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلویٰ کو نازل کیا، من و سلویٰ کو اتارا۔ یہ جو دونوں واقعے ہیں یہ وادی تیہ کے اندر ہوئے ہیں۔ وادی تیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ شام تھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ شام سے مصر کے اندر چلے گئے، پھر مصر کے اندر ہی باقی رہے۔ پھر جب فرعون غرق ہو گیا تو پھر ان کو حکم ہوا، اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جو ملک شام تھا اس میں قوم عمالقہ کا تسلط تھا، یہ ایک ظالم اور کافر قوم تھی۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ ہوا کہ قوم عمالقہ سے جا کر جہاد کرو، چنانچہ یہ اپنے وطن سے چلے ہیں اور قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے جب ان کے علاقے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ان کا جب زور دیکھا، ان کی طاقت اور قوت دیکھی تو یہ ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو ایک سزا یہ دی گئی کہ ان کو ایک میدان کے اندر سرگرداں چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو میدان تھا یہ ملک مصر اور شام کے درمیان تقریباً کو 10 میل کا علاقہ تھا۔ بنی اسرائیل اس میدان کے اندر چلا کرتے تھے، صبح سے چلتے تھے، جب رات ہو جاتی تھی تو پڑاؤ ڈالتے تھے اپنے وطن واپس مصر لوٹنے کے لیے، جب صبح ہوتی تھی تو دیکھتے تھے کہ جہاں سے چلے تھے یہ وہیں پر ہی موجود ہیں۔ یہ جو میدان ہے اس میدان کو تیہ اسی لیے کہا جاتا تھا کیونکہ تیہ کا معنی ہی سرگرداں اور پریشانی کے ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل تھے اس میدان کے اندر 40 سال تک سرگرداں اور پریشان رہے۔ یہ جو میدان وادی تیہ تھا یہ کھلا میدان تھا، اس میں کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا کہ جس کے نیچے دھوپ حاصل کر لیں، جس کے ذریعے سے سردی اور گرمی سے بچ جائیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے، ان کی دعا سے اس میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے جب دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید بادل تھا اس کا سایہ ان کے اوپر کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ اور پھر جب بنی اسرائیل نے بھوک کی، جب ان کو شکایت ہوئی، بھوک کی طلب ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلویٰ نازل کر دیا۔ یہ جو من تھا یہ درختوں کے اوپر ایک مٹھائی قسم کی ایک چیز ہوتی تھی، یہ کثرت کے ساتھ پیدا ہو جاتی تھی، یہ جب صبح کو اٹھتے تھے تو یہ درختوں سے یہ والی چیز اتار لیتے تھے، اس کو من کہا جاتا تھا۔ اور جو سلویٰ تھا یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بٹیر ہے، یہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا، یہ پرندہ ان کے پاس آ جاتا تھا تو یہ آرام سے اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس کو ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ 2 قسم کے جو انعامات تھے، من و سلویٰ کا اور اسی طریقے سے بادلوں کے سائے کا، یہ اسی وادی تیہ کے اندر کیا گیا۔ پھر جب ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے جس سے بنی اسرائیل اپنے پانی کی ضروریات پوری کر لیا کرتے تھے۔ پھر ان کے جو لباس تھے، چونکہ وہ انہوں نے 40 سال تک یہ وہیں پر ہی سرگردہ رہے ہیں، تو بطور معجزے کے یہ بھی ہوا کہ ان کے جو لباس تھے وہ پرانے نہیں ہوتے تھے، اور جب بچہ بڑا ہوتا تھا تو بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا لباس بھی بڑا ہوتا رہتا تھا۔ ان کو حکم یہ تھا کہ من و سلویٰ جو ہے ان کو ذخیرہ نہیں کرنا ہے، مطلب روز کے روز ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نیا رزق نازل ہوگا من و سلویٰ کا، تو یہ روز کے روز استعمال کریں، آئندہ کل کے لیے ذخیرہ نہ کریں۔ لیکن ان کے اندر لالچ پیدا ہوگی اور انہوں نے حرص کے مارے اس کو جمع کرنا بھی شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو نعمتیں تھیں یہ ان سے چھننا شروع ہو گئی۔ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر غمام بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے من و سلویٰ کو نازل کیا، کھاؤ یہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔